اللہ اللہ اللہ۔ جناب آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو 300 سال نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ شرم آتی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور پھر روتے رہے 300 سال۔ پھر اللہ فرماتے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، پھر اللہ نے جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے جس کی برکت سے توبہ قبول کی۔ وہ کلمے کیا تھے؟ امام حاکم فرماتے ہیں وہ کلمے یہ تھے کہ جناب آدم کے دل میں اللہ نے ایک دن بات ڈالی، خود بات ڈالی اللہ نے دل میں۔ حضرت آدم کہنے لگے اے اللہ، جب میں نے آنکھ کھولی تھی تو جنت کے دروازے پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ جنت کے ہر پتے پر، درخت پر میں نے لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جناب آدم کہنے لگے اے اللہ، وہ جو رسول جن کا نام تو نے جگہ جگہ لکھا ہے ان کے وسیلے سے ہی میری توبہ قبول فرما۔ تو رب کریم نے فرمایا اچھا حبیب کی بات کرتے ہو، چلو آدم فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، جا میں نے تیری توبہ قبول کی، میں ہوئی بڑا مہربان، میں ہوئی بڑی توبہ قبول کرنے والا۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے اگر تیرے باپ کی توبہ، جناب آدم کی توبہ مصطفیٰ کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے، تو کیوں انکاری ہو گیا ہے؟ تو کیوں انکاری ہو گیا؟ کیوں نہیں حضور کا وسیلہ مانگتا؟ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ، لوگ بڑی ڈھٹائی سے انکار کرتے، بڑی دلیری سے انکار کرتے۔ او خدا کے بندو، یہ وسیلہ تو بڑا ضروری ہے، یہ وسیلہ تو بڑا قیمتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ وسیلہ سکھایا۔ صحابہ اس کے قائل تھے، صحابہ تو دروازے رسول پہ جا رہے، ایک بار نہیں بار بار جا رہے، تو اکڑ کے پھر رہا ہے، اکڑ کے پھر رہا ہے۔ بڑی ضروری ہے یہ بات کرنی، بڑی ضروری، اور یہ بات آپ کے لیے سیکھنی، ذرا غور کریں۔ شیطان کی غلطی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کو نہیں مانتا تھا، لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، نہیں تو انہیں پتہ نہیں نہ اس گل دا۔ اور میں تو اگر پوچھا نا اج دی خبر کی یہ تازی تو تمہیں پتہ ہے، اور بھائی اس کو بھی سمجھیں، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، میری منت ہے، اس کو سمجھ لو، یہ کام آئے گا۔ یہاں عجیب رٹا ہے، یہاں لوگ معاذ اللہ تبارک و تعالی اللہ کا نام لے کے در رسول سے دور کر رہے ہیں۔ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، امت کے دلوں پر خنجر چلتا ہے، اور میرا تو کلیجہ پھٹتا ہے جب میں ایسی تحریریں پڑھتا ہوں سنتا ہوں۔ یار تو کیا بیان کر رہا ہے؟ ڈر اللہ سے مرنا نہیں، نبی پاک کو منہ نہیں دکھانا، تو کیا کر رہا ہے؟ بتا نا شیطان کی غلطی کیا تھی؟ وہ تو صاف ستھری بات کر رہا تھا، یا اللہ ایک نہیں تو لاکھ سجدہ کرا میں تجھے کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ادھر آنا، میرے محبوب کو سجدہ کر۔ کہنے لگا نہیں کرتا، فرمایا فخر فإنک رجیم، نکل جا تو لعنتی ہے۔ جو حضرت آدم کو وسیلہ نہ مانے وہ لعنتی ہے، اور جو روزہ رسول پہ کھڑا ہو کے کہے میں نبی کو وسیلہ نہیں مانتا، جو دروازے رسول پہ پہنچ کے کہے میں نبی پاک کو وسیلہ نہیں مانتا، جو مصطفیٰ کے وسیلہ ہونے کا انکار کرے، تو کہتا ہے کہ دنیا میں وسیلہ نہیں مانتا، اللہ تو قیامت کے دن بھی کہتا ہے جو مصطفیٰ کے پاس سے ہو کے آئیں گے میں بخش دوں گا۔ شفاعتی لآل الکبائر من امتی، حضور فرماتے ہیں موٹے موٹے گناہ گار آتے جائیں گے، کالی کملی کے نیچے چھپاتا جاؤں گا، جنت میں بھیجتا جاؤں گا۔ وہاں قیامت میں تیری معافی نہیں ہو رہی، تو یہاں نہیں مان رہا، تو کہتا ہے میری نمازیں، میرے روزے، میری زکاتیں، میرا جہاد کام آئے گا۔ سن، حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابہ میں سے تگڑا آدمی، اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا آدمی کہ جس کے پیچھے میرے رسول نے نماز ادا فرمائی ہے، اتنا بڑا شخص، ہر جہاد میں سب سے پہلے، سب سے امیر تھے، صدقات خیرات بڑھ بڑھ کے دیتے تھے، ساری نیکیاں ہیں۔ ایک بی بی نبی پاک کے لیے قمیض بنا کے لائی، ایک حدیثی ہے، یہ بخاری مسلم ہے، ایک حدیثی ہے کہ چادر بنا کے لائی، چادر بنا کے لائی، بڑے اچھے نقار نکالے، دروازہ رسول پہ آئی، حضور میری قبول کر لے۔
نبی پاک نے چادر اوڑھی، اگرچہ ان کا نام شارحین نے لکھا ہے، صحیح حدیث میں صرف ایک صحابی کے لفظ ہے۔ شارحین کہتے ہیں کہ وہ عبد الرحمن ابن عوف تھے، چلو یار کوئی اور بھی تھے تو صحابی تو تھے نا، صحابی سے زیادہ تو نیک عمل ہم نہیں نہ کر سکتے۔ وہ صحابی تھے یا حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے آپ کو چادر۔ حضور بنانے والے نے تو بڑی بنائی تھی، پر جب آپ پہ آئی ہے پھر تو نور علی نور ہی ہو گئی ہے۔ حضور بڑی پیاری، کیا بات ہے، کیا بات ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ما اجمل کا ما اکمل کا۔ اور جو آخر میں بات کی وہ بڑی بڑی منفرد ہے، کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جاڑیاں۔ پھر کہنے لگے کوئی مثل نہ ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی، تو چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں لم جاتی نظیر کا فی نظر مثلے، تو نشد پیدا جانا ایتھے جا نہیں بولن دی۔ جناب عبد الرحمن، حضور کیا بات ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، حبیب کیا بات ہے۔ حضور نے فرمایا تجھے اچھی لگ رہی ہے؟ کہا حضور بڑی اچھی لگ رہی ہے، قربان جاؤں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضور نے فوراً چادر اتاری، کہا عبد الرحمن لے لو، دے کے حضور چلے گئے۔ صحابہ گرد کٹھے ہوئے، محفل کا رنگ ہی بدل گیا۔ تھوڑی دیر پہلے مسکراہٹ تھی، ایک صحابی غصے سے بولے، کہنے لگے عبد الرحمن یار تو تگڑا بندہ ہے، تو چاہے تو ابھی باہر جا کے 100 چادر اس طرح کی خریدے، حضور تو کسی کی قبول ہی نہیں کرتے، بڑی مشکل سے کسی کی چیز لیتے ہیں، غریب کا خیال رکھتے ہیں۔ حضور نے قبول کر لی تھی تو عجیب آدمی ہے، تو نے مانگ لی، یہ خیال نہیں آیا؟ پہلے مسکراتے تھیں جب حضور اور جناب عبد الرحمن، اب سنجیدگی آئی، اب سنجیدگی کے فوراً بعد جب صحابی نے سوال کیا تو محفل میں آنسو آ گئے۔ حضرت عبد الرحمن رو پڑے، نمازیں بھی ہیں، جہاد بھی ہے، پر فخر نہیں کسی بات پہ رو پڑے۔ کہنے لگے او بیلیا تیرا کیا خیال ہے، میں نے اوڑھنے کے لیے لی ہے، پہننے کے لیے لی ہے؟ فرمانے لگے نہیں، اللہ کی عزت کی قسم میں نے تو اس لیے لی ہے، جب مروں گا تو گھر والوں کو کہوں گا مجھے نبی پاک کی چادر میں کفن دینا، اٹھانا بخاری پڑھنا، حضور کی چادر میں کفن دینا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے جب مصطفیٰ کی چادر اوڑھ کے جاؤں گا تو اللہ بے حساب ہی بخشش فرما دے گا۔ تبوک کے موقع پر نا اونٹ پہ بیٹھے تھے، پیچھے رہ گئے، اونٹ سست تھا، تھک گیا، چل نہیں رہا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو اسے لے گئے ایک گاؤں میں کہ اونٹ بیمار ہو گیا، اس کا علاج کرایا، لیکن جب وہ ٹھیک نہ ہو سکا نا تو اونٹ وہیں چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ضرور پہنچنا ہے میدان تبوک میں، تو جو سامان تھا وہ سارا پشت پہ رکھا اور اکیلے ہی چل دیے، تنے تنہا اور پیدل۔ سامنے سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی تو لوگوں نے کہا حضور پتہ نہیں کون آیا ہے۔ فرمایا تمہیں نہیں پتا، مجھے تو پتہ ہے نا، ابو ذر غفاری آیا ہے۔ ابو ذر غفاری آئے؟ پھر حضور نے فرمایا یمشی واحدہ ویموت واحدہ ویبعث واحدہ، فرمایا یہ تنہا چلتے ہیں، یہ تنہا ہی دنیا سے جائیں گے، تنہا ہی اٹھائے جائیں گے، تنہا چلتے ہیں، تنہا ہی دنیا سے جائیں گے، انتقال تنہا ہی اٹھائے جائیں گے۔ یہ بہت زیادہ سختی کرنے لگے صحابہ پہ، بہت زیادہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اپنے مزاج کے لحاظ سے تو درست ہیں، پر جو چیز آپ طاری کرنا چاہتے ہیں جب شریعت گنجائش دیتی ہے تو آپ کیوں اتنی سختی فرماتے ہیں؟ تو فرمانے لگے ٹھیک ہے پھر مجھے ربضہ جانے کی اجازت دے دو۔ ربضہ ایک بستی تھی، جنگل تھا، وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا، اسی کسے دے کچھ نہیں لگتے تے نہ کچھ ہڈا دردی۔ حضور نے کہا تھا نا یمشی واحدہ،
اکیلا چلے گا، اور ربسا چلے گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے کہا یہ کچھ بکریاں لے جاؤ، دودھ پی لیا کرنا۔ فرمایا عثمان مجھے مال کی تو ضرورت پہلے دن سے ہی کوئی نہیں، مجھے تو رب رسول کی ضرورت ہے، ان کی کرم نوازیاں میرے ساتھ رہتی ہیں۔ تشریف لے گئے، وہاں تنہا کھجور کے خشک ٹکڑے کھاتے، عبادت کرتے، اللہ کو یاد کرتے۔ بڑے بڑے لوگوں نے آ کے کہا کہ ابو ذر آپ کی بڑی شان ہے، ہمارے ساتھ چلیں۔ فرمایا چھوڑو، کہاں منشور ہم اور کہاں ہنگامے محبت کے، ایک حجرے میں رہتے ہیں خدا کو یاد کرتے، ضرورت کوئی نہیں، جہاں ہوں نا وہاں میں ٹھیک ہوں، حاجت نہیں۔ وصال کا وقت آ گیا، دنیا سے جانے کا ٹائم آ گیا، اکیلے ہیں، بیوی ہے اور بیٹی ہے، جنگل کا علاقہ ہے، حج ہو گیا، رستے بند ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ اپنی اہلیہ کو بلا کے کہنے لگے اب میں بچوں گا نہیں، اب جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے فقیری جو حضور کی دیکھی تھی اس میں نے وقت گزارا ہے، اور دیکھ میں جا بھی فقیری میرا ہوں، لے سجدہ سا توڑ دی پائی، جان بھی دتی تیرا تیرے، اب جانے کا وقت ہے۔ تو اس طرح کرنا، اگر تیرے پاس کوئی کپڑا ہوا تو مجھے کفن دے دینا، نہ ہوا تو اللہ کے سپرد کر دینا۔ کہا ہم 2 عورتیں ہیں، جنازہ غسل کفن۔ فرمایا رب جماعت بھیجے گا میرے لیے، لوگ آئیں گے، میرے نبی پاک نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آئیں گے نا لوگ۔ تو اہلیہ کہنے لگی ابو ذر آپ کو کیسے پتہ ہے کہ آپ اس صحرا میں انتقال کر جائیں گے، اللہ شفا دینے والا ہے۔ فرمانے لگے ہم 3-4 لوگ بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا تھا تم میں سے ایک شخص صحرا میں اکیلا انتقال کر جائے گا، وہ میرے جتنے باقی ساتھی تھے وہ سارے انتقال کر گئے، اب میں اکیلا ہی بچا، مجھے پتہ ہے وہ میں ہی ہوں، تو تم دیکھنا تمہیں کوئی نہ کوئی مل جائے گا غسل کفن کے لیے۔ آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ میں اٹھی، کبھی دوڑ کے میں باہر جاتی، سڑک پہ جا کے دیکھتی کوئی گزر رہا ہے، پھر میں آ کے کہتی حج ختم ہو گیا ہے، رستے بند ہو گئے ہیں، کون آئے گا جنگل میں، پھر میں آ کے ان کی تیمارداری کرتی، پھر اٹھ کے جاتی، پھر میں آ کے تیمارداری کرتی۔ اچانک میری نظر پڑی تو ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا تھا، اس قافلے میں چند لوگ تھے اور سب سے بڑھ کر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی تھے۔ میں نے ان کو اشارہ کیا تو وہ دوڑے آئے، کہنے لگے بہن کیا ہے؟ میں نے کہا یہاں ایک شخص ہے، تمہاری تھوڑی سی ضرورت ہے اس کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کون ہے بی بی؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ ابو ذر غفاری ہیں۔ کہتے تڑپ کے روئے عبداللہ ابن مسعود، تڑپ کے کہنے لگے ابو ذر میرے نبی پاک کا پیارا، میرے ماں بھی اس پہ قربان، میرا باپ بھی قربان، کدھر ہے جلدی بتاؤ۔ کہتے میں لے آئی، 4-5 لوگ تھے وہ، تو سیدنا ابو ذر غفاری کہنے لگے عبداللہ میرا وصال ہو جائے گا لیکن یاد رکھنا میری بیوی کے پاس کفن کے لیے کپڑا موجود نہیں، وہ لہو سجنا سا توڑ ہی نہیں پائی، جان بھی دتی تیرا تیرے، کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے، لیکن تم میں سے نا وہ بندہ کوئی کپڑا نہ دے جو کبھی کسی سرکاری عہدے پہ رہا ہو، وہ بندہ میرے کفن کے لیے کپڑا نہ دے کسی سرکاری عہدے پہ رہا ہو۔ ایک انصاری جوان کہنے لگا ابو ذر میں کبھی کسی عہدے پہ نہیں رہا، اگر آپ میری چادر قبول کر لیں کفن کے لیے میں ٹھیک ہے، میں نے نا حضور کے طریقے پر زندگی گزاری ہے، چپ کر کے میرا جنازہ پڑھ دینا اور مجھے کہیں اور نہ لے کے جانا، اسی کسی دیکھو جی نہیں جلاگتے تو نہ کوئی ساڈا دردی، یہی کسی صحرا میں جنگل میں یہیں کوئی قبر کھود کے مجھے دفن کر دینا، مجھے جانے نہیں ہے کسی جگہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جنازہ پڑھایا، اور اس درویش کو جو 5ویں یا 4تھے مسلمان ہیں ان کو وہاں دفن کیا۔ جب خبر پہنچی نا مدینے تو سب سے زیادہ آنسو مولا علی نے بہائے، سب سے زیادہ حضرت علی نے۔ لوگوں نے کہا اتنا کیوں روتے ہو؟ فرمایا 2 ہی تو بندے تھے جو اللہ کے راستے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اب ایک ہی رہ گیا ہے۔ کہ حضور کیا مطلب؟ فرمایا 2 ہی تھے، ایک ابو ذر اور ایک علی، اب اکیلا علی تو رہ گیا، وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم شخص کا نام ہے، سردار قبیلے سے تعلق تھا، بڑے بہادر تھے، اور حضور کو فقیری میں دیکھا تو پھر زندگی اسی فقیری میں گزارتی۔
اسی فقیری میں، اسی طریقے میں وفا کر کے نا اسی رنگ میں گزار دی، انہی نقشوں پہ رہے۔ اگرچہ جائز تھا، بڑے بڑے لوگ تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، بڑا مال تھا، حضور نے ان کو جنتی کہا، ان کے پیچھے نماز پڑھی، سب ٹھیک تھا، پر فرماتے تھے یار میں انکار نہیں کرتا، پر میرے نبی نے فقیری کی، حضور نے ایک وقت کھایا، ایک وقت بھوک کاٹی، تم کس طرح بھر بھر کے پیٹ کھاتے ہو۔ یہ صحابہ صفہ میں سے تھے۔ کلمے پڑھنے کے بعد چونکہ طبیعت جلالی تھی تو حضور نے بھیج دیا، فرمایا واپس جاؤ اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو۔ واپس گئے، بھائی کو مسلمان کیا، والدہ کو مسلمان کیا، قبیلہ سارا مسلمان کیا، وہیں رہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد آئے تبوک کے موقع کے قریب، اور حضور نے صحابہ صفہ میں رکھ لیا۔ نوکری کرتے مدینے والے رسول، دلیر آدمی تھے، بڑا قبیلہ تھا، پر ڈیوٹی کرتے، ڈیوٹی خدمت کرتے۔ ایک بیٹا تھا، زار اس کا نام تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی تم نے میرے نبی پاک کے اونٹ چرانے۔ ڈاکو آئے تو صاحبزادہ اونٹوں کی اونٹنیوں کی حفاظت کرتے شہید ہو گیا۔ ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا، بیٹا شہید ہو گیا۔ بیوی سے کہا تم نے نبی پاک کے گھر میں خدمت کرنی، حضور کے گھر والوں، اور میں نبی پاک کی نوکری کروں گا۔ حضور کی خدمت کرتے، ہر وقت خدمت میں رہتے، اور حضور جب آتے نا، صحابہ صفہ میں یہ شامل تھے جو لوگ دین سیکھتے، حضور جب آتے تو سب سے پہلے آ کے حضرت ابو ذر غفاری کا پوچھتے، بلائیں، اور جب بات کرتے حضور تو بار بار ان کو مخاطب کر کے بات کرتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک سے اتنا پیار کہ ہماری بھی مشکل حل کر دی۔ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ایک دن کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ کسی سے پیار بڑا ہی کرے پر اس جیسے عمل نہ کر سکے، لوگ ہمیں کہتے ہیں نا جی پیار بڑا، عمل بھی تو کرو نا، بھی کرنا چاہیے، پر انسان ہے نا، غلطی بھی تو ہو ہی جاتی ہے۔ اب ہم عمل نہیں کر سکتے تو تم ہمیں پیار بھی نہیں کرنے دو گے، مہربانی کرو پیار تو کرنے دو نا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور پیار بڑا کرے پر ان جیسے عمل نہ کرے تو حکم کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پیار سچا کرے، اللہ قیامت کے دن جس سے محبت کرے گا نا اس کے ساتھ ہی دونوں کو اکٹھا فرما دے گا۔ تو حضرت ابو ذر نے فوراً کہا، حضور پھر مجھے آپ سے بھی بڑا پیار ہے، رب سے بھی بڑا پیار ہے۔ فرمایا فکر نہ کرنا، جنت میں اکٹھے ہی جائیں گے۔ اتنی محبت رسول پاک کی ذات کے ساتھ، حضور کی نوکری کرنا۔ ایک دن خدمت کرتے کرتے سو گئے، حضور مسجد میں آئے پتہ کرنے کہ ابو ذر آرام کر رہا ہے۔ یہ بھی مزہ ہوتا ہے، خیال رکھنا اپنے درویشوں کا، کیا کھایا کیا پیا، کہاں سوئے۔ حضور رات کو آئے، یہ سوئے ہوئے، فرماتے ہیں حضور نے میرا انگوٹھا ہلایا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، حضور بھی میرے پاس بیٹھ گئے، اور میں ابو ذر بڑا پیار کرتے ہو، سونے آپ کو پتہ ہی ہے۔ کہا یار تو بڑی نوکری کرتا ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن تجھے میری مسجد اور میرے شہر سے جانا پڑے گا، پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کی حضور کسی کی طاقت ہے مجھے آپ کے شہر سے نکالے؟ میں تلوار نکال لوں گا۔ نبی پاک نے فرمایا تلوار نہ نکالنا، جہاں تمہیں بھیجا جائے چپ کر کے چلے جانا۔ حضور کب تک؟ فرمایا جب تک اللہ تیری اور میری ملاقات نہیں کرا دیتا، یعنی وصال تک۔ یہ واحد شخص ہے کہ حضور کے وصال ظاہری کا وقت آ گیا تو فرمایا کوئی میرے ابو ذر کو بلاؤ۔ جب یہ آئے تو حضور لیٹے ہوئے تھے، یہ جھکے نبی پاک کی طرف، حضور میں حاضر ہو، تو حضور نے پکڑ کے سینے کے ساتھ لگا لی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ عرض کرنے لگے حضور مجھے صوبے کا گورنر بنا دے، تو نبی پاک نے فرمایا ابو ذر میں عہدے پسند نہیں کرتا، تو تمہیں بھی میں کہتا ہوں عہدہ نہ لینا، تمہیں بھی کہتا ہوں عہدہ نہ لینا۔ فرمایا ابو ذر میں جو چیز اپنے لیے پسند کروں گا تمہیں بھی اسی کا مشورہ دوں گا، تم بندے اچھے ہو پر یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے۔ بڑے زاہد آدمی میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا جس طرح نبیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، دیکھیں نا انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی عظمت نبیوں کو دی۔ جناب سلیمان علیہ السلام کا تو تخت بھی ہوا میں اڑتا تھا، جن تک تابع دار تھے، اور نبیوں میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں جن کے پاس گھر بھی کوئی نہیں، شادی بھی کوئی نہیں کی، اینٹ سرانے رکھ کے تکیہ بناتے، ایک ان کے پاس کنگھی تھی اور ایک پیالہ تھا۔ دیکھیں جو بندہ نیک ہو نا وہ بھی نیک ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ آپ اپنا تقوی مسلط نہیں کریں گے، جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی مخلص ہو کے کر رہے ہیں،
حکومتیں جو چلانی ہیں تو وہ کس نے چلانی ہے؟ اگر نیک بندے نہیں آئیں گے تو غلط لوگ آئیں گے، قوموں پہ ظلم کریں، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کر رہے ہیں یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم چیزوں کو مسلط کرتے ہیں، ایک دوسرے پر مسلط نہیں کرے چیزوں کو۔ آپ جو کر سکتے ہیں، جو رستہ آپ کو صحیح لگتا ہے اختیار کر لیں، یہی تو ہمارے دین کا اصول ہے کہ سارے رستے واضح کر کے ہمیں دکھاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا انگلیوں کے ساتھ اپنے بال سیدھے کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا یار کنگھی کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، کنگھی بھی خیرات کر دی۔ دیکھا ایک بندہ ہاتھ کا تکیہ بنا کے لیٹا ہے، تو فرمایا اینٹ بھی دے دو، کسی کے کام آ جائے گی۔ ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا یوں چلو میں پانی پی رہا ہے، فرمایا پیالہ بھی رہنے دو، اس کے بغیر بھی کام چل ہی جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ کا یہ زہد تھا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے جناب عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو وہ میرے ابو ذر غفاری کو دیکھے، ان کو دیکھے، یہ دنیا میں جناب عیسیٰ کے زہد کے مطابق چلتے پھرتے، ساری زندگی دولت کو، مال کو پسند نہیں کیا۔ جہاں رہتے تھے ایک گورنر صاحب نے 300 دینار تحفے میں بھیجے، تو ایک ہوتا ہے نا بندہ کہتا نہیں نہیں ضرورت نہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا جو خود بخود آ جائے وہ قبول کر لو اللہ کی طرف سے، لیکن ان کا رنگ فقیری والا تھا اور تھوڑا انوکھا تھا۔ 300 دینار آئے تو فرمانے لگے اسے جا کے کہو تمہیں کوئی اور بندہ نہیں ملا دھوکہ دینے کے لیے، میرے گھر ہی مال بھیج دیا ہے۔ فرمانے لگے میرے پاس گدھا ہے سواری کرنے کے لیے، میرے پاس بکریاں ہیں دودھ پینے کے لیے، میرے پاس ایک چادر اضافی ہے سامان میں سے، میں تو ڈرتا ہوں کہ رب کہیں اس چادر کے بارے میں سوال نہ پوچھ لے، اور تم ہو کہ میرے پاس یہ لے کے آئے ہو۔ حضرت عثمان غنی کے پاس جا کے کہا کرتے کتنا لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا ہے، ہر بندے کے گھر میں مال ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، لوگوں سے کہیں خرچ کرے غریبوں پہ۔ تو عثمان غنی فرمانے لگے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے دور میں لوگ خوشحال ہو گئے۔ آپ فرمانے لگے نہیں، وہ والا رنگ زیادہ بہتر ہے جو مدینے والے نے اختیار فرمایا، کیونکہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا تے لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد، جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لین۔ حضرت مصعب ابن عمیر بڑے مالدار تھے اور بڑے مہنگے جوڑے پہنتے تھے، پھر اللہ نے کرم کیا اور حضور کی غلامی میں آ گئے۔ میں حضرت مصعب ابن عمیر کو پڑھ کے نا ایک جملہ میں نے نیچے لکھا ہے، میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ سوٹوں میں، کوٹھیوں میں، گاڑیوں میں سکون نہیں، سکون تب بھی ہے جب ضمیر مطمئن ہو جائے۔ مالدار آدمی تھے پر یہاں پھٹے پرانے کپڑوں میں آ گئے، اس لیے کہ وہاں سب کچھ تھا، دل مطمئن نہیں تھا۔ تو پہلے حبشہ گئے ہجرت کر کے، پھر مکے واپس آئے، نوجوان آدمی، بوڑھا آدمی نہیں، جوان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا مدینے مجھ سے پہلے جاؤ، جا کے تبلیغ کرو۔ یہ وہاں گئے، کسی کے گھر میں، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ڈیرا لگایا۔ وہاں بنی ظفر کا ایک گھر تھا، ایک حضرت اسد بن زرارہ کا، وہاں تبلیغ کرتے، دین بتاتے۔ جوان آدمی اور امیر آدمی، منت کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی کی منت کرنے کی کیا ضرورت ہے، پر دروازے رسول پہ آئے نا۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ان تے رول گئی نا، آئے نا تو آ کے حضور کی بارگاہ سے پیغام لے کے یہاں پہنچ گئے۔ حضرت اسد بن زرارہ کے گھر میں ان کا قیام تھا رضی اللہ تعالیٰ، وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور ان کی خالہ کے بیٹے تھے حضرت سعد بن معاذ، جو قبیلہ بنو اشہل کے سربراہ تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور خالہ کے بیٹے تھے۔ وہاں آ گئے، حضرت مصعب بن عمیر نے تبلیغ شروع کر دی۔ شروع میں غریب لوگ کلمہ پڑھنے والے تھے، بات ذرا پھیلنے لگی تو حضرت سعد بن معاذ نے خود نہیں کہا، خالہ کے بیٹے تھے نا، کہا وہ ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت سید ابن حدیر کو بلایا اور بلا کے کہنے لگے یار تو جا، میرا وہ خالہ کا بیٹا ہے، میں کوئی بات کروں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، جا سمجھا، وہ ہمارے سادہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے، بت پوجتے تھے، واپس آؤ، تو وہ تو ایک نئی ترانے ڈالے، جا کے۔ اب وہ بھی سردار بندے تھے، تو دوسرا یہ کہ اگر کوئی کسی کو اشتعال دلا کے بھیجے، وہ کسی کو کہہ کے بھیجے کہ جا کے کمال کر دے، تو ہی ہے جو اٹھا سکے، تو آپ کو پتہ ہے چودھری صاحب کو تو 3 دفعہ چودھری صحیح کر کے کہہ دے تو کام ویسے ہی اللہ ماشاءاللہ اوپر چلا جاتا ہے۔ چودھری صاحب کہتے ہیں میں چودھری بن کے دکھانا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ سیٹھ صاحب کو 2-4 دفعہ یہ آپ نے کہنا ہے آپ سیٹھ صاحب ہیں، تو معاملہ جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ کہ جوان بچے ہیں ان کو آپ کہہ دیں کہ اتنا تو جوان ہے اور فلانا تجھے بات کر گیا، تو پہلے بیچارہ چاہے بھول بھی گیا ہو، وہ چلا جاتا ہے گھر سے بندوق لینے،
انہوں نے کہا تو ہی اٹھا سکتا ہے، پورا ان کو تیار کر کے بھیجا تو وہ ڈنڈا لے کے آئے اور سخت بات کی آ کے حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ، حالانکہ یہ بھی بڑی امیر ماں کے بیٹے، اور بڑے عجیب جملے کہے کہ کوئی کام نہیں ملا تو اب یہ شروع کر لیا تم لوگوں نے، بڑی باتیں کی، پورا غصہ لے گیا نا۔ یہ بھی ایک لہجہ تھا، جواب میں حضرت مصعب بن عمیر کا بھی لہجہ تھا، اور باتیں کرتے رہے تو یہ ہنستے رہے، یہ ہنستے رہے۔ تو یار اس رستے کا مسافر ہی نہیں، یہ تو ان کو پوچھنا جو مسافر ہے، کہہ جو کہنا ہے، تو تر شروع ہو کے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ ہی نہیں جو کوئی ترشی اتار دے، تو کر جو تو نے بات کرنی ہے وہ کرتے ہیں۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، سارا کچھ کہہ چکے، تو مصعب بن عمیر کہنے لگے جی آپ نے ڈانٹا ہے، ہم تو تیار بیٹھے ہیں جانے کے لیے، گئے بس 2-3 باتیں ہماری بھی سن لیں گے۔ میں کہا سنائیے، 2-3 آیتیں پڑھی قرآن پاک، تھوڑا سا حضور کی سیرت نور کو چھیڑا، تو وہ ڈنڈا انہوں نے پھینک دیا، فرمانے لگے اس دین میں داخل ہونا ہو تو طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت مصعب بن عمیر کہنے لگے آپ غسل کریں، کپڑے بدلے، آئے میں کلمہ پڑھاتا ہوں۔ انہوں نے غسل کیا، کپڑے بدلے، کلمہ پڑھا، اب واپس گئے تو ان کو پتا تھا میں نے جانا ہے، تو سعد بن معاذ نے رزلٹ پوچھنا ہے، کہتے ہیں اس نے مجھے بھیجا تھا تو میں نے بھی اسے بھیجنا ہے۔ کہتے ہیں میں نے جا کے کہا اس قبیلے کا قبیلہ بنی حارثہ کے ساتھ مقابلہ چلتا تھا، کہتے ہیں میں نے بھی اسی طرح کی سٹوری سنائی جا کے۔ حالانکہ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں جب یہ آ رہے تھے نا واپس، میں سمجھ رہا تھا بندہ وہ نہیں جو میں نے بھیجا تھا، اس میں کوئی انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی۔ آ کے کہنے لگے یار تیری وہ خالہ کا بیٹا ہے، میں نے کیا مقابلہ کرنا ہے، وہ تو بنو حارثہ والے بھی لڑ رہے ہیں، تمہارا شریکہ بھی لڑائی کر رہا ہے، تو تم جاؤ ان کو بھی منع کرو اور اپنے شریکے کو بھی کہو کہ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، ہم خود نمٹ لیں گے، تم جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اگر تجھ سے بھی نہیں نہ ہوا تو اب مجھے ہی 2 ہاتھ کرنے پڑیں گے۔ آستینیں چڑھا لی، ڈنڈا پکڑ لیا، کہتے ہیں گیا اور جا کے جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کہا، کہ میں پوری طرح کہہ چکا نا، اب وہاں تو لہجہ بدل چکا تھا نا۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر تو طے کر لیا تھا نا، سیکھا تھا نا حضور سے، تو معاملہ بڑا انفرادی تھا، رنگ ہی بڑا انوکھا تھا، کہے جس نے جو کہنا ہے۔ اب یہاں تو معاملہ دوسری طرح کا ہوگا، پوری کہتے ہیں میں نے بات کر لی، تو وہ میں نے کہا جاتے ہو کہ نہیں؟ کہنے لگے جی جانا ہے، جانا کیوں نہیں، تاری مار اڑانا باہو اسی تے گئی اڈن آ رہے، تیار بیٹھے، ہمیں مدینے والے نے کہا تھا حبشہ جاؤ تو گئے تھے، واپس مکے آؤ تو آئے تھے، اب یہاں بھیجا ہے تو تاری مار اڑانا باہو اسی تے اب گئی اڈن ہارے۔ آپ نے فرمایا جانا تو ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جاؤ تو ہم جاتے ہیں، لڑائی نہیں کرتے، پر 2-3 باتیں ہماری بھی سن لو۔ حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے سناؤ۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کا لہجے کا حسن، لہجے کی خوبصورتی، لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پاس ایسا کیا ہے؟ تو بھی جواب یہ ہے کچھ تو ایسا ہے نا جو تمہارے پاس نہیں، کچھ تو ایسا ہے نا، تو جاؤ ٹٹولو، سوچو، پتہ کرو، کچھ تو ایسا ہے نا جو تمہارے پاس نہیں ہے، وہ تلاش کرنا چاہیے کہ جو کہیں اور نہیں ہے، اور اگر نہیں تمہارے پاس تو وہ حاصل کرو، پیدا کرو۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر نے 2-3 آیتیں سنائی، حضور کی باتیں سنائی، تو سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ انہوں نے 2-3 باتیں سنائی تو حضرت سعد بن معاذ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب واپس گئے، ایک قبیلے کے سردار تھے، اور یہ وہ لیڈر تھے جن پر قبیلہ جان دیتا تھا۔ سارے لیڈر اس طرح کے نہیں ہوتے کہ قوم کا ایک خائن ہے، بددیانت ہے، لیڈر تھے پر قبیلہ جان دیتا تھا۔ جا کے کھڑے ہوئے قبیلے والوں کے پاس، کہنے لگے میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا سردار کوئی پوچھنے والی بات ہے، یہ تو ہماری کو نیکی ہے کہ آپ جیسا سردار ملا ہے۔ فرمانے لگے مجھ سے پیار کرتے ہو؟ حضرت جی بڑا۔ فرمایا مجھ پر تمہارے ساتھ آج کے بعد کلام حرام ہے۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے اتنی دیر کلام نہیں کروں گا جتنی دیر تم مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے سارا قبیلہ مسلمان کر لیا، حضرت سید ابن حدیر بھی مسلمان ہو گئے، اور اتنا بڑا ماحول بن گیا مدینے میں کہ جہاں 12-13 لوگ کلمہ پڑھتے تھے، 70 لوگ اگلے سال حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور اب ہماری جمعیت بن گئی، یا آپ تشریف لائیں،
اگر سارے اس میں کردار دیکھو گے تو حضور کے کرم سے جو لہجہ دیا تھا نا اللہ نے حضرت مصعب ابن عمیر کو، یہ اس لہجے نے اس کچھ ان کے خلق نے کر لی اور کچھ ان کے پیار نے کر لی۔ مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ ایک بہت بڑی خوبی حضرت عثمان غنی کی جس کو نبی پاک نے بڑا چاہا، وہ تھا حضرت عثمان غنی کا سخی ہونا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضور نے تبوک کے لیے جیش اسرا کے لیے اعلان کیا نا، تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق تو سارا مال لے آئے تھے، جناب عمر آدھا لے آئے تھے، مولا علی شیر خدا نے جی کھول کے دیا تھا، لیکن 800 گھوڑے بما پالان کی ضرورت تھی، یعنی 800 فوجیوں کا خرچہ۔ اپنے لفظوں میں بات کر رہا ہوں، فوجی کا خرچہ کیا ہوتا تھا کہ فوجی کا گھوڑا بھی چاہیے، گھوڑے کے ساتھ کجاوا بھی چاہیے، تلوار بھی چاہیے، نیزہ بھی چاہیے، تیر بھی چاہیے، لوہے کی جیکٹ بھی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں نبی پاک نے اعلان کرنا شروع کیا، ایک دفعہ اعلان کیا تو میں نے کہا حضور 200 فوجی کا خرچہ میرا۔ نبی پاک نے دوسری دفعہ اعلان کیا تو کوئی اٹھا ہی نہیں، جنہوں نے دینا تھا وہ تو سارا کچھ پہلے دے چکے تھے، کوئی اٹھا نہیں۔ کہتے مجھے بڑا عجیب لگا کہ میرے مصطفیٰ اعلان کریں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالت الخفا میں لکھا ہے کہ یوں پکڑ کے کہتے میں نے اپنا نا گریبان پکڑ لیا، عثمان تیرے نبی کو اعلان کرنا پڑ رہا؟ کہتے 1000 فوجی کا خرچہ چاہیے تھا، 1000 کا۔ عثمان کہتے تیسری دفعہ حضور نے اعلان کیا تو کہا یا رسول اللہ 200 اور ڈال لے۔ سنو سخی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس کل خرچہ میرے پاس 800 فوجیوں کا تھا، میں سارا کچھ بھی گھر سے لے آؤں تو 1000 میں پھر بھی پورا نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب نبی پاک نے چوتھی دفعہ کہا نا کہ اٹھو بھائی ابھی خرچہ چاہیے، عثمان کہتے ہیں مجھے لگتا تھا میرے گریبان پھٹ جائے گا، یار میرے محبوب کو اعلان کرنا پڑ رہا ہے۔ عثمان غنی فرماتے میں اٹھ کے کھڑا ہوا، میں نے کہا حضور اب آپ نے اعلان نہیں کرنا، آپ 1000 ہی میرے کھاتے میں ڈال دیں، میں سب کا بندوبست کرا دوں گا۔ فرماتے میں نے 200 فوجی کا خرچہ پکڑ دکڑ کے پورا کیا۔ 200 کا خرچہ، غریب اصل میں اللہ سے تجارت نہیں کرتا اس لیے امیر نہیں ہوتا۔ غریب اللہ سے تجارت کرے نا، اللہ سے اس کے رستے میں 200 دے کے 70 گنا کی امید رکھے، یہاں بھی وہاں بھی، پھر امیر ہو جائے۔ یہ تجارت نہیں کرتا، یہ کہتا ہے اللہ کے رستے میں امیر خرچ کریں گے، میری نہیں ڈیوٹی۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میرے پاس 800 کا بندوبست تھا، میں نے 1000 کا دیا۔ حضور تشریف لے گئے، فرماتے ہیں جہاد سے جب واپسی ہوئی نا، ایک ایسا سودا تھا جس میں سے مجھے نفع کی امید ہی نہیں تھی، پر اللہ نے مجھے 11 گنا نفع عطا فرمایا۔ مالا والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کل مال، لیکن نا جنت البقیع وہ والا قبرستان جس میں کوئی دفن ہو جائے تو نبی پاک کی سفارش کا حقدار ہو گیا، وہ والا قبرستان جس کا نام ہی جنت ہے۔ وہاں نا ایک یہودی اپنے جانور باندھا کرتا تھا، تو سرکار ایک دن اس طرف گئے تو واپس آئے، حضرت عثمان غنی قریب کھڑے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اس جگہ کی طرف ذرا چکر لگانا، جگہ بڑی اچھی ہے۔ عثمان غنی گئے، جگہ خرید کے واپس آ گئے۔ حضور نے فرمایا ہوا ہے عرض کی حضور خرید آیا ہوں، فرمایا میں نے تو چکر لگانے کا کہا تھا۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا جگہ بڑی اچھی ہے، تو جس کو آپ نے اچھا کہہ دیا یہودی کے پاس تو نہیں نہ رہنی چاہیے، تو میں نے خرید دی۔ شرم نہیں آتی لوگوں کو حضرت عثمان کے بارے میں بات کرتے، جس قبرستان میں سیدہ پاک بی بی صاحبہ حضرت فاطمہ الزہرا آرام کر رہی ہے، وہ زمین حضرت عثمان نے تحفہ دی ہے۔ حیا نہیں آتی بات کرتے، شرم نہیں آتی؟ یہ صدقہ سیدہ فاطمہ کا ہی ہے، انہی کے لیے اللہ نے تحفہ دیا، اور اس کے پیسے حضرت عثمان غنی نے ادا کیے۔ پھر اس قبرستان میں سیدہ پاک نے آرام کیا، پھر اسی قبرستان میں عثمان ابن مظعون نے آرام کیا، پھر اسی قبرستان میں حضرت حلیمہ سعدیہ لیٹی ہوئی ہے، اسی قبرستان کے اندر نبی پاک کی زوجہ سیدہ عائشہ آرام کرتی، پھر اسی زمین پر میرے محبوب کے پیارے نواسے امام حسن آرام فرما۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتے تیری زبان نہیں کانپتی؟ ان کو بات کرتا ہے جن کے تحفے اہل بیت نبوت نے قبول فرمائے اور وہاں آرام کرنا انہوں نے پسند کیا، اتنا بڑا جرت مند ہو گیا تو؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کی تو کمال کر دیا حضرت عثمان غنی، اور پھر ضرورت سے زیادہ پیسے دے کے وہ کنویں کی بات بڑی معروف ہے، میں نے بس اشارہ کرنا ہے، نبی پاک نے بھی اعلان کیا تو بڑا ہی اعلان کر دیا، فرمایا وہ میٹھے پانی کا کنواں ہے، قبضہ یہودی کا ہے، جو بندہ خرید کر وقف کرے گا نا اسے کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا میری جیب میں جنت کی ٹکٹ ہے، میں اسے جنت دے دینی، یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مال کے جنت بھی یہی ہے، جنت لے لے مجھ سے، لے لے۔ حضرت عثمان غنی گئے، اس کو کہا بھائی کنواں میرے ہاتھ بیچ دے، کنویں کی قیمت تھی 500-700 دینار، تو حضرت عثمان 500-600 دینار کل کنویں کی قیمت تھی۔ جناب عثمان غنی گئے، یہودی کو پتا تھا کہ یہ خریدنا چاہتے ہیں، فرمایا یار یہ کنواں بیچ دو، کہنے لگا نہیں بیچنا، فرمایا قیمت منہ مانگی، کہنے لگا قیمت میری مرضی کی، کہا تمہاری مرضی کی، اپنی اپنی اوقات ہوتی ہے نا قیمت لگانے کی، تمہاری مرضی کی، کہنے لگا میری شرط ہے میں ایک دن کے لیے کنواں دوں گا، ایک دن میں ایک دن آپ، فرمایا یہ بھی منظور ہے، کتنے پیسے؟ اس نے کہا میں 3000 دینار لوں گا، 500-600 کا ہے۔ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے تو نے اپنی اوقات کے مطابق 3000 مانگا ہے، میں 40,000 لے کے آیا تھا، اپنی اوقات کے مطابق مانگا، 40,000 دینار میری جیب میں۔ یہودی کہنے لگا عثمان تو تاجر ہے، اور عام تاجر نہیں، عالمی سطح کا تاجر ہے، لوگ تیری تجارت کی مثالیں عرب میں دیتے ہیں، پر 500-600 کا کنوار 40,000، فرمانے لگے مسئلہ کنویں کا نہیں، مسئلہ مصطفیٰ کے فرمان کا ہے، وہ جو حضور کا فرمان پورا کرنا ہے نا اس کے لیے 40,000 تھوڑے ہیں، میرے پاس تھے ہی اتنے جو لے کے آیا ہوں۔ حضرت عثمان نے پیسے چکائے، اس نے کہا ایک دن پانی ملے گا، فرمایا منظور ہے، وہ ایک دن بیچا کرتا تھا پانی، حضرت عثمان نے اعلان کر دیا جو میرا دل ہے نا فری پیو، اپنے بھی پیو، بیگانے کا اعلان کوئی نہیں کرنا، میرا کوئی پروگرام نہیں، ان آپ مطلب ہلکا ہلکا ایسے ایسے دیکھیں گے، سوچیں گے، غور کریں گے، اور بھائی پیسہ بھی بانٹنے سے آپ چلو بولو تو صحیح نا، اس پر بھی آپ حامی تو بھرے نا، سچی بات کر تو لینی چاہیے نا، چلے عمر آپ 2 سال کے بعد کر لینا، 6 سال کے بعد کر لینا، پر ہاں نہ تو صحیح کرے نا، پیسہ بھی ہمیشہ بانٹنے سے۔ ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کنویں سے سادہ پانی نکل جائے تو تازہ آ جاتا ہے، اور اگر پانی کنویں کے اندر رہے سارا ختم نہ ہو تو باسی ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا کرتے تھے میں اس کنویں سے پانی پیتا ہوں جس پہ رش زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہاں سے پانی ختم ہوتا ہے تو تازہ آتا رہتا ہے۔ فرماتے تو اللہ کے رستے میں سارا خرچ کر دے، اللہ تازے عطا کر دے گا اور پہلے سے زیادہ عطا کر دے۔ میرا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ تجارت بندوں کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ جو تجارت ہے نا، بندے کنجوسی کر جاتے ہیں، بندے کا تو صحیح کام چل جائے تو پارٹنر کو فارغ کر دیتا ہے تو فارغ ہے، اور اگر کبھی کسی کی دکان میں کوئی کرایہ دار اچھا اس کی دکان چل جائے تو مالک کہتا ہے تو جا، اب دکان میں نے خود کھول لی ہے، وہ فارغ کر دیتا ہے۔ بندوں کا تو مزاج اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تجارت ہوتی ہے نا، میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے گھروں میں لاکھوں روپیہ ماہانہ آتا ہے، غربت نہیں جاتی۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ کثرت والا پیسہ آیا ہے پر برکت والا نہیں آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی میں بڑا تاجر تھا، لیکن جب سے مصطفیٰ کے نام پر خرچ کرنا شروع کیا، پھر کہاں کہاں سے آیا کب، اور بڑی سیانی بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں کلمہ پڑھنے سے پہلے تجارت کو وقت زیادہ دیتا تھا، اور مسلمان ہونے کے بعد میں نے تجارت کو ٹائم تھوڑا دیا، پر اللہ نے روزی مجھے زیادہ عطا فرمائی، اس لیے برکت پر ہماری توجہ نہیں رہی، غیبی خزانوں پر خیال ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ غیبی خزانوں سے جو چیز ملتی ہے وہ زیادہ ملتی، جو مادی ذرائع سے ملتی ہے وہ چیز کم ہوتی۔ حضرت عثمان غنی پر الزام لگا جب آپ کا دور حکومت تھا، یہ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ الزامات حضرت عثمان غنی پہ لگائے گئے۔ جن بندوں کے قد کاٹ زیادہ ہوتے ہیں ان کے خلاف پراپوگنڈے بھی لمبے چوڑے ہی ہوتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی بات یاد رکھنا، کہا گیا کہ حضرت عثمان لوگوں کو نوازتے بڑھائے، بڑا دیتے حضرت عثمان غنی۔
تو حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے حکمران تو میں آج بنا ہوں تو میں تو پہلے بھی بڑا دیتا تھا، وہ کس خزانے سے دیتا تھا؟ آپ جواب دیا کرتے. دیکھیں ذرا، لاکھوں لوگ حج کرنے آتے تھے، پر حضرت عثمان غنی حج کرنے جاتے تو اعلان کر دیتے کہ کوئی حاجی حج کے موقع پر آ کے کھانا نہ پکائے، سب کو کھانا عثمان غنی اپنی جیب سے دیا کریں گے. مینا میں لنگر خانہ ہوتا تھا حضرت عثمان غنی کا، مینا میں. فرماتے تھے کھاؤ حاجیوں جتنا کھا سکتے. اور پھر حضرت عثمان غنی کا اعلان تھا، خدام کو کہتے تھے میں آخر میں کھاؤں گا، پہلے میرے سارے آنے والے حاجیوں کو کھلایا جائے. ایک مجھ سے ایک دوست نے سوال پوچھا 4-5 دنوں کے. کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو چوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، زندگی میں نہ بھولنے والے سوالات ہوتے. ایک شخص نے سوال پوچھا، کہنے لگا اوکاڑ دینی اور مذہبی گھرانہ ہے، اوکاڑے سے تعلق ہے، میرے ساتھ محبت کا رشتہ ہے. کہنے لگے بیٹی کی شادی کر دی ہے راولپنڈی میں. آپ کی بھی بیٹی ہے، میری بھی بیٹی ہے. بیٹی کی شادی کر دی ہے راولپنڈی میں. اب بچی چند دن رہنے آئی ہے. پوچھنا یہ ہے کہ نماز پوری پڑے گی کہ قصر پڑے گی؟ تو میرا تو اس نے کام کر دیا، حد ہو گئی. رو رو کے برا حال. میں نے کہا یار تو بند کر دے فون، رات کو بتاؤں گا. کیا پوچھ لیا یار تو؟ بیٹی مسافر نہیں ہوتی، بیٹی تو مہرانی ہوتی ہے باپ کے گھر کی. وہ بیٹی مطلب کیسے بتاؤں کہ دل کرتا ہے کہ بیٹی وہ صرف ہنسے، وہ روئے کبھی نہ. یہ دعا ہوتی ہے. تو نے اتنا بڑا سوال کیوں کیا؟ بہرحال علماء کو کچھ چیزوں کے جواب دینے پڑتے ہیں. میں نے کہا میں رات کو بتاؤں گا. رات کو پھر فون آیا کہ آپ وہ بڑی جلدی جواب دینے کے عادی ہیں تو دیر کیوں کر دی؟ تو میں نے کہا یار جواب تو میرے پاس تھا لیکن ہمت نہیں تھی ابھی. تو میں نے کہا کہ اگر تو بیٹی آئی ہے والد کے گھر میں اور ابا جی کا پروگرام ہے اسے جائیداد میں سے حصہ دینے کا، تو پھر تو بیٹی نماز پوری پڑے گی. لیکن اگر ابا جی نے علیحدہ کر کے انگوٹھا لگوانا ہے تو پھر بیٹی مسافر ہے. اگر ابا جی نے اس کو علیحدہ کر کے انگوٹھا لگوانا ہے نا کہ دے دے بھائیوں کو، خیر ہے تیری شادی پہ خرچہ کر دیا ہے. اگر ابا جی کے دل میں نے کہا یہ ابے سے فتویٰ پوچھ لو، اگر ابا جی کے دل میں چور ہے نا کہ بیٹی کو دینا کچھ نہیں، تو پھر بیٹی نے نماز قصر پڑھنی ہے. اس لیے کہ پھر وہ وہاں حصے دار. اس کی دلیل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو لوگوں نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ نبی پاک بھی قصر نماز پڑھتے تھے، حضرت عمر بھی حج کے موقع پر قصر پڑھتے، حضرت ابو بکر بھی، آپ کیوں پوری پڑھتے؟ فرمایا ان کا مکے میں گھر کوئی نہیں تھا، میرے تو پورے کے پورے باغ ہیں، تو میں یہاں مسافر نہیں ہوں، میں یہاں مقیم ہوں. تو اگر تو بیٹی کا حصہ بھی ہے ابا جی کے گھر میں تو پھر وہ نماز پوری پڑے گی. لیکن اگر ابا جی نے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے بیٹوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے اور انہوں نے بیٹی سے کہہ دیا ہے کہ چھوڑ، جو بیٹیاں حصہ لیتی ہیں ان کے بھائی نہیں ملتے تو نہ ملے بھائی، کوئی عرض نہیں. ضروری ہے ظالم بھائیوں سے رابطہ رکھنا جو کھا جائے بہنوں کا حصہ. والد ظالم ہے، ظالم ہے باپ، بیٹے کو حصہ دیتا ہے بیٹی کو نہیں دیتا. اور یہ 1.5 مربے والے جاگیردار کی بات نہیں کر رہا جس کا 4 مرلے کا مکان ہے، اس کی بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے. کیوں کھاتے ہیں بیٹیوں کا حصہ؟ ڈر نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے؟ کیوں کھاتے ہیں لوگ بیٹیوں کا حصہ؟ جب اللہ رسول نے رکھا ہے تو کیوں کھا جاتے؟ اور پھر کہتے ہیں جناب بڑا پیار ہے بیٹی سے، دھونے کے لیے پیار ہے. تو یاد رکھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر چلتا تھا. تو میرے بھائی ایک اور بہت بڑی خوبی حضرت عثمان غنی کی، تیسری، وہ یہ تھی کہ آپ میں اللہ نے بہت زیادہ حیا رکھی تھی. آج اگر آپ ناراض نہ ہو تو ہماری حکومتوں میں جو بدتمیز زیادہ ہوتا ہے اس کا عہدہ زیادہ ہوتا ہے، اس کو اچھا عہدہ ملتا ہے جو بدتمیزی زیادہ کرتا ہے. اور ہمارے ہاں نوجوان سمجھتے ہیں کہ کھل کے پھرنا، کھل کے کھانا، مرضی کا لباس پہننا. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے جب سے پیسے لوگوں کے پاس زیادہ آئے ہیں لباس چھوٹے ہو گئے، پیسہ زیادہ آ گیا کپڑے جسموں پہ سکڑ گئے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جو دل میں آئے کہہ دینے کا نام جمہوریت ہے، آزادی رائے ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کے پیکر تھے. بڑا پیسہ تھا، بڑا کچھ تھا، لوگ ڈرتے تھے، سردار بھی تھے، جو چاہتے کر سکتے، روب طاری ہوتا. لیکن عثمان غنی کو جب بھی کوئی دیکھتا تھا کسی کونے میں بیٹھے نظر آتے، چھپے ہوئے، پیچھے، شرم و حیا.
نفاست پسند بھی، بڑھ بڑھ کے آگے ہونا، ہر ویڈیو میں شامل ہونے کی کوشش کرنے کا نام پیار نہیں ہے۔ نفاست پسند جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو کہ پیچھے دراصل ہے کون۔ دیکھیے نا، بڑی معروف حدیث ہے صحیح مسلم میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، حضور نے تامت مبارک باندھی ہوئی تھی، لیٹے ہوئے تھے سرکار۔ تو جب آدمی لیٹتے تھے نا، ہمارے بزرگ بھی جب لیٹتے ہیں تو تامت کو سمیٹا کرتے تھے تو گھٹنوں تک آ جاتی، دیکھا نا آپ نے، گھٹنوں تک تامت آ جاتی جب لیٹتے۔ تو سرکار بھی لیٹے تھے، پردے کی ابھی آیتیں نہیں آئی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے ابا جان جناب ابو بکر صدیق آئے۔ حضور نے فرمایا بلا لو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ آ کے بیٹھ گئے، حضور لیٹے رہے، پھر دستک ہوئی، اب کون ہے؟ کہ سیدنا فاروق اعظم۔ کہا عائشہ آپ ساتھ والے حجرے میں چلی جاؤ۔ اماں جی وہاں چلی گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے، حضور لیٹے رہے۔ جناب عائشہ کہتی ہیں پھر دستک ہوئی، اب کون ہے؟ فرمایا عثمان غنی۔ نبی کریم نے فرمایا اسے کہو ذرا ٹھہر جائے۔ حضرت عثمان ٹھہرے تو حضور اٹھ کے بیٹھے، تہمت مبارک کو ٹھیک کیا، پھر اپنے کرتے مبارک کو سیدھا کیا، پھر دستار کو سیدھا کیا، فرمایا اب بلاؤ عثمان غنی کو۔ حالانکہ جاہو جلال حضرت عمر کا زیادہ ہے، حالانکہ وقار مقام حضرت صدیق اکبر کا زیادہ ہے، اب بلاؤ عثمان غنی کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بیٹھے، بات چیت ہوئی، تینوں چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میرے ذہن میں سوال رہ گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ دو لوگ آئے، آپ بیٹھے رہے، عثمان آئے تو آپ نے اہتمام کیا، کیا لفظ ہے، اور لفظوں میں تاثیر ہے، اور جملے دو کہے نبی پاک نے لیکن کتنا بڑا ان کا مرتبہ بیان کیا۔ فرمایا عائشہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے، میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے۔ حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے میں نے جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے دوبارہ پلٹ کے اپنی شرمگاہ بھی کبھی نہیں دیکھی، ویا میں نے اپنی آنکھوں کا وضو نہیں توڑا جب سے حضور کا۔ فرماتے جب سے یہ ہاتھ نبی پاک کو بیعت کے لیے دیا ہے پھر گندگی میں نہیں جانے دیا میں نے سیدھا ہاتھ۔ حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے میں اپنے گھر کے اندر اپنے غسل خانے میں چار دیواری کے اندر بھی کپڑوں سمیت غسل کرتا ہوں، مجھے حیا کی ہے غسل خانے میں بھی کپڑے۔ اور سنو ایک اور بڑی بات اہم، حضرت بشر حافی کا سارا شہر قدر کرتا، پیار کرتا، اور صرف انسان نہیں جانور بھی ان کی قدر کر لے۔ وہ ننگے پاؤں چلتے تھے تو جانور بغداد کی گلیوں میں گوبر نہیں کرتے کہ رب کریم کا بندہ جا رہا ہے، اللہ کے ولیوں کی تو جانور بھی حیا کر رہے ہیں۔ وہ بغداد کا ایک تاجر کہتا مجھے نہیں جی بابا اچھا لگتا، کچھ لوگ ہیں نا سٹائل ذرا ہٹ کے، یعنی سب سے الگ بات کرنی، علیحدہ بولی بولنی، مجھے نہیں، بھی تمہیں کیوں نہیں اچھے لگتے؟ کہنے لگا جی یہ جمعے والے دن نا جمعے کے فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، باقی نماز نہیں پڑھتے مسجد میں۔ مسجد میں کون سی نماز پڑھنی ضروری ہے جی؟ تو باقی جس کا جہاں دل کرے وہاں آپ پابندی لگا سکتے ہیں۔ میرے ایک مدرسے کا طالب علم تھا تو کچھ لوگ میرے پاس آئے، کہنے لگے پیر صاحب بچہ دے دے نماز پڑھانے کے لیے، دے دیا، پھر شکایت آ گئی، کہنے لگے عصر کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتا اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا واپس کر دو۔ کہنے لگے جی آپ تو ناراض ہو گئے۔ میں نے کہا یار جس چیز کی پابندی اللہ رسول نہیں لگاتے تم کیوں لگاتے ہو؟ رب رسول اگر وہ سنتیں ضروری ہوتی تو فرض کر دی جاتی، تو جس کی اللہ رسول پابندی نہیں لگا رہے، ہمارا عجیب مزاج ہے نا، اس کی ہم پابندی لگاتے، کتنی غلط بات۔ اور میں چاہے چوتھی رکعت میں شامل ہوں، امام صاحب پر پابندی ہے کہ نہ وہ بچہ دیکھیں نہ بیمار دیکھیں، وہ اذان سے پہلے مسجد آئیں اور جب تک آخری سیٹھ باہر نہ نکلے وہ باہر نہ جائیں۔ ایسے تو نہ کرو یار، کم از کم خیال کریں تھوڑا سا، ہر شخص کی ضروریات ہے جس طرح میری اور آپ کی۔ وہ کہتے تھے یہ فجر پڑھ کے نا فرض جمعے والے دن چلے جاتے تھے، باقی نماز نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ایک دن ایک بندے نے سمجھایا اس تاجر کو کہ یار تو اس اتنی سی بات پر ایک بزرگ پر تنقید کرتا ہے، اور ہمارا مزاج ہے 99 خوبیاں ہوں گی، ایک خامی ہوگی پر ہم خامی کا ذکر کریں گے، حالانکہ انسان ہے ایک خامی تو رہے گی، خامی کا ذکر کریں گے۔ ایک دن جب بڑا سمجھایا تو وہ تاجر کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا پتہ تو کروں بابا جاتا کہاں ہے جمعے کے فرض پڑھ کے۔
کہتے ہیں حضرت کے ساتھ میں نے جان بوجھ کے ان کے ساتھ نماز پڑھی. جب وہ فارغ ہوئے تو وہ جلدی سے نکلے تو میں بھی تھوڑا چپ چپ کے پیچھے پیچھے ہوا. بغداد کی ایک دکان سے انہوں نے نان خریدے. میں نے پھر بدگمانی کی. میں نے کہا اوہو پیر صاحب کو بھوک نستا آیا تھا, اس لیے سنت بھی چھوڑ دی, نوافل بھی چھوڑ دی. پھر وہ آگے گئے تو انہوں نے کباب, ہوٹل سے کباب لیے. تو میں نے کہا ان کی عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو. پھر بدگمانی. کہتے ہیں پھر وہ جنگل کی طرف بڑھے تو میں نے کہا مولانا لوگوں سے مریدوں سے چھپ کے کھائیں گے. لیکن کہتے ہیں تھوڑا سا سفر طے ہوا تو ایک کچا مکان آیا, باہر سے کنڈی لگی ہوئی. حضرت بشر عافی نے خود دروازہ کھولا اور کہتے ہیں میں سوراخ سے دیکھ رہا تھا ایک فالج زدہ بوڑھے بیمار بابا جی لیٹے اور ان کے منہ سے رطوبتیں پانی کی نکل رہی. کہتے ہیں حضرت بشر عافی دوڑ کے آگے بڑھے, پہلے ان کو سیدھا لٹایا, پھر ایک پیالہ لیا, مٹکے سے پانی ڈالا اور پھر اپنا امامہ کھولا اور پانی میں بھگو کے تو بابا جی کا منہ صاف ہے. اور پھر پہلا لقمہ بابا جی کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے معاف کرنا ذرا مجھے جمعے والے دن دیر ہو جاتی ہے, ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھنی ہے, ابھی تو نوافل پر ادا کرنے ہیں. جمعہ تھا تو ذرا دیر ہو گئی, ورنہ روز وقت پہ آتا ہوں. وہ شخص کہتا ہے میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, میں کیا سوچتا تھا اور بن کیا گیا. اور فرماتا پھر وہ بیمار بزرگ وہ بولے اور کہنے لگے بشر عافی میرے تو اپنے بھی مجھے چھوڑ گئے اور 14 سال ہو گئے ہیں تو میری 2 وقت کی روٹی لے کے آتا ہے. میں پتہ نہیں زندہ لاش کب تک بنا رہوں گا, تو کب تک آئے گا. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں اور بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. کہا 14 سال سے آ رہے ہو تک آئے گے. جناب بشر عافی نے اپنے ہاتھوں سے بابا جی کے آنسو پہنچے اور پھر فرمانے لگے آج کے بعد یہ لفظ نہ ادا کرنا, یہ جو سارا شہر میری عزت کرتا ہے اور جانور بھی قدر کرتے ہیں تو یہ میرے چلنے اور وظیفوں کی وجہ سے نہیں ہے. میں آپ جیسے لوگوں کی خدمت کرتا رہتا ہوں تو رب نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دی, محبت پیدا کر. وہ کہتے ہیں کھانا کھلا کے حضرت بشر عافی باہر نکلے تو میں قدموں میں بیٹھ گیا. میں نے کہا مرید کر لے. کہنے لگے ایک شرط ہے, توجہ ہے میری بات پر. یہاں کرامت ہوتی بھی نہیں تو لوگ فیس بک پہ دے دیتے ہیں کمپنی کی مشہوری کے لیے. کیا تماشا ہے, جو باتیں چھپانے کی تھی وہ بتا رہے ہو. یہ کیا بگاڑ دیا تصوف کا رنگ. جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں, تو بات ہی نہیں کرتے. وہ تو حضرت بشر عافی فرمانے لگے ایک شرط ہے اگر تو نے میرا مرید ہونا ہے. کہ وہ کیا؟ فرمانے لگے یہ جو تو نے دیکھا ہے نا میری زندگی میں کسی سے بات نہ کر دو, یہ میری شرط ہے. پھر فرمانے لگے یہی تو چند نیکی ہیں جن کے سبب اللہ قیامت پہ رحم فرمائے گا, یہ بھی لوگوں کے سامنے لے آؤں. وہ شخص کہتا ہے جسے میں سمجھا کرتا تھا نا کہ یہ ان کا گناہ ہے, وہ ان کی سب سے بڑی نیکی نکل آئی. بہت ساری جگہوں پہ ہم سمجھ کچھ رہے ہوتے ہیں اور نکلتا سوچ صاف کر, اچھی کرے. جو جس مقام پہ ہے اسے وہاں وقار دینا سیکھے, عزت دینا سیکھنا. دوسری اصلاح معاشرہ کے لیے میرے ذہن میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں نا خودداری پیدا کرنا. خودداری یہ جو آج مزاج بن گیا نا دوسروں کے مال پر نظر اور کسی کا ہاتھ تھام کے راتوں رات بڑا ہونے کی کوشش, اس سے باہر آ گئے. اللہ نے جہاں مجھے بہتر سمجھا رب نے وہاں مجھے بٹھایا, اور اللہ نے جہاں آپ کو بہتر سمجھا اللہ نے آپ کو وہاں. لیکن نا اس محفل میں میری کارکردگی صرف اتنی ہے کہ میں تقریر کر رہا ہوں. اس محفل کا سب سے بڑا کارکن وہ ہے جس نے سب سے زیادہ محنت کی ہے, اس کا اعزاز سب سے زیادہ ہے. وہ اشتہار لگانے والوں کو اکثر سٹیج پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی, حالانکہ اصل کام ان لوگوں کا ہوتا ہے جو یہ محنت کرتے ہیں, جدوجہد. تو رب کریم نے جہاں جس کو رکھا ہے نا اللہ نے اسے وہی پسند کیا ہے. لیکن میرے گاؤں کا ایک موچی ہے جوتے گانٹتا ہے, اس شخص نے 4 بیٹیاں بیائی ہیں جوتے گانٹ کی. اور میرے ابا جی بتایا کرتے تھے کہ جن دنوں نا
ڈھیلا چونی جوتا گانٹھنا، اب تو جوتے کوئی گنڈواتا ہی نہیں، اب تو گانٹھنے کا رواج نہیں، اب تو بچے نیا ہی لیتے. تو جوتا گانٹھنے کے لیے جب اس کو دیتے تھے تو چونی اگر اس کی ہوتی تھی نا تو اس کو کہتے تھے نا روپیہ تو رکھ لے، تو کہتا کیوں رکھوں جی، میری چونیاں تو میں نے چونی لے لی، اور ناراض ہو جاتا تھا. 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے اس نے، پھر اللہ نے اسے عمرہ بھی کرایا، اور آج بھی وہیں بیٹھا ہے. تو میں جب گاؤں جاتا تو میں کہتا ہوں چاچا میں تیرے ساتھ تصویر کھنچوانی ہے، تو مجھے کہتے ہیں پتر میرا تو منہ بھی نہیں تو پیا میرے ساتھ فوٹو. تو میں کہتا ہوں یار تو ایک انسان ہے، تو ایک مثال ہے. جس بندے نے ہاتھ پھیلانے سے نفرت کی ہو، اب تو چندہ ہی چندہ رہ گیا ہے، چندہ ہی چندہ. اس کے علاوہ اللہ معاف کرے کوئی دوسری شے. میں کلاسکو میں تھا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ نے کوئی اعلان شلان نہیں کرنا، مدرسہ نہیں ہے. میں نے کہا مدرسے بڑے ہیں پر اللہ کا فضل ہے، کیونکہ وہ نبی کریم کے نام کے ہیں تو ہمیں کبھی کمی کوئی نہیں آئی، کبھی نہیں کمزوری آئی، رونے کا مزاج بھی نہیں. وہ چل رہا ہے مدرسہ. تو میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہاں آیا ہے وہ چندے لے نہیں آیا ہے؟ کیا مزاج آپ لوگوں نے بنا لی؟ اس سے نکلیں. وہ بھی کوئی قومیں ہوتی ہیں جو ہر وقت ہاتھ پھیلا کے رکھتی ہیں. قرآن مجید نے صحابہ کی تعریف کی، لا یسألون الناس الحافا، وہ لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے. یہ اصحاب صفا کی بات کی قرآن پاک نے، لپٹ لپٹ کر سوال. خبردار تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھو، عزت کی زندگی جیو گے. اور نوجوان بالخصوص یاد رکھے، اگر وقار سے جینا ہے، ساروخا کے جینا ہے اور مطمئن زندگی گزارنی ہے تو پھر اس بات پہ راضی ہو جاؤ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا. پھر تیرا 5 مرلے کا مکان، اگر تو نے فراڈ کا مکان خریدا ہے نا 6 کنال کا، تو اس سے تیرا 5 مرلے کا وقار والا گھر بڑا شاندار. عزت کے ساتھ اگر جینا چاہتے ہو. حاتم طائی سے کسی نے کہا تھا کبھی تو نے اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ حاتم طائی کا نام ہے نا آج تک ثقافت میں، اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے. کون سا؟ کہنے لگا میں نے ایک دفعہ اپنے سارے شہر کی دعوت پکائی تھی، میں چہرے پہ نقاب اوڑھ کے نکلا کہ پتہ کروں کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا. تو جب میں جنگل میں گیا بابا لکڑیاں کاٹ رہا تھا، توجہ ہے میری بات پر؟ کہتے میں اس کے قریب گیا، چہرے پہ نقاب تھا. میں نے کہا بابا جی آپ کو نہیں پتا آج حاتم طائی کی دعوت ہے؟ کہنے لگا بیٹے پتہ ہے. تو میں نے کہا جانا نہیں؟ کہتے بابا نے عجیب جواب دیا. کہنے لگا مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگتا ہے. اس کا چسکا؟ ہاں آج کا چسکا یہ ہے کہ کسی کو پارٹی کیسے ڈالنی، کیسے مفت کی روٹی کھانی ہے. کس کا چسکا لگ گیا؟ اپنے ہاتھوں کی. بولیے. میرے نا مدرسے میں ایک لائق بچہ پڑھتا ہے، مالدار گھرانے کا تھا. تو تھوڑی سی نا آپ کو پتہ ہے دوران طالب علمی ہمیں بھی بڑے بہانے آتے تھے تو یہ چیزیں یاد آتی ہیں، تو تھوڑا آگے پیچھے ہوتا تھا. مدرسے میں کام ہو رہا تھا تو میں اس کو کھڑکی میں لے کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا بیٹے ایک چیز تجھے دکھانی ہے. جب تیرے سامنے بھنا ہوا گوشت رکھا جاتا ہے تو نخرے کرتا ہے. ادھر بھی آ ایک نظارہ دیکھ. مزدور نہ سویرے 2 روٹیوں کے بیچ اچار رکھ کے لاتا ہے، اور جب وہ دوپہر کو کھانے لگتا ہے نا میرے بھائی، تو وہ اچار اس کی روٹیوں کو بھی لگ جاتا ہے، پونے کو بھی لگ جاتا ہے. لیکن جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو مٹی سے لتھڑے ہوئے ہاتھ پہلے وہ جا کے ٹوٹی پہ دھوتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پانی کا پیالہ خود بھر کے رکھتا ہے. توجہ میری بات میں رکھیے. پھر وہ زمین پہ بیٹھتا ہے اور جب وہ پونا کھولتا ہے نا، کبھی اسے کھاتے ہوئے دیکھو، یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کے سامنے پڑی ہوئی. اور ٹیبل پر بیٹھ کر 22,000 کی روٹی کھانے والے اتنا شکر ادا نہیں کرتے اتنا وہ بندہ شکریہ ادا کر. یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. اور ان کو لفظ نہیں سیدھے پڑھنے آتے، ویسے بھی لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے. صحیح تلفظ نہیں ادا کرنا آتا، لیکن جب وہ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں نا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ روٹی تو اس بندے نے کھائی گی، کھانا تو، ورنہ شادی کے موقع پر اتنا کھایا نہیں جاتا جتنا تباہ کیا جاتا، کیونکہ مفت کا ہوتا ہے نا، مفت کا. تو یاد رکھیں محنت کی کمائی ایک حسن ہے، ایک وقار ہے. وہ جو بندہ 50 لاکھ روپیہ مہینے کا یا سال کا کماتا ہے وہ تو دیکھ نہیں بھی تیرا پیسہ.
وہ بینک میں آئے اور بینک سے ہی ساری زندگی اپنی دولت دیکھ سکتا، لیکن جو 600 روپیہ دیہاڑی لیتا ہے نا، اس کو جب شام کو ملتی ہے تو 3 دفعہ ہاتھ صاف کرتا ہے اور 3 دفعہ بسم اللہ شریف پڑھتا ہے اور پھر وہ جیب میں ڈالتا ہے، پھر وہ حساب کرتا ہے کہ 50 کہاں لگانے ہیں، 60 کہاں۔ تو خودداری سے جیو، باوقار رہو، باعزت رہو۔ حاتم طائی کہتے ہیں مجھے کہنے لگا کہ مجھے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے، اب مفت کے دسترخوان پر مجھے مزہ نہیں آتا۔ تو کہتے میں تو بس اس کا فدائی ہو گیا۔ جب میں واپس آنے لگا تو اس نے مجھے آواز دی، میں واپس پلٹا تو کہنے لگا بیٹا آپ بھی دعوت پہ جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، تو اس نے مجھے 5 دینار نکال کے دیے، کہنے لگا یہ لے جاؤ، حاتم طائی کو نہ دینا، وہاں جو آدمی لنگر پکا رہا نا اسے دے دینا، یار بڑے بڑے لوگوں نے روٹی کھانی ہے، چلو میرا بھی حصہ پڑ جائے گا۔ تو حاتم طائی کہتے میں گھوڑے سے گر گیا، چہرے سے کپڑا اٹھایا اور میں نے کہا بابا میرے سینے سے لگ، میں تو امیر ہو کے سخی ہوں نا، تو غریب ہو کے